اور غاصب ملک پر ہاتھ ڈالا ہے اور اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب دے کر نہ صرف مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اب میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں کہ ایک جماعت ہے جس نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا، سی پیک کا بٹھا بٹھایا، کشمیر کوس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور مودی اور پاکستان کی اور ہر پاکستان کے دشمن کی خوشنودی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ یہ جماعت سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، ان کا یہ مشترکہ بچہ ہے، بلکہ یہ ایک گروہ ہے۔ آپ کو میں لے کر جاؤں گی کہ چند دن پہلے صدر آصف زرداری کی صدارتی خطاب تھا، ان کی تاریخی دوسری اننگز ایوان صدر میں شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی دوسری اننگز میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی، انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے فلسطین کے حقوق کی بات کی، لیکن اس گروہ نے دیکھا ان باتوں کو جب انہیں پسند نہیں آئی تو ایک مذموم ایجنڈے کے تحت انہوں نے وہاں ایوان میں بدترین زبان استعمال کی، گھٹیا ترین نعرے بازی کی اور جان بوجھ کر جو باہر کے ملک کے سفراء تھے انہیں پیغام دینے کے لیے کہ یہ ملک سیاسی استحکام سے کوسوں دور ہے، یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے، یہ ملک سیاسی استحکام کا متحمل نہیں ہے، اس لیے یہاں جو ہے اس کی ہرزہ سرائی ہو، اور انہوں نے احتجاج کے نام پر گالم گلوچ، گندی نعرے بازی اور اشتعال انگیزی ان تمام حربوں کو آزمایا۔ ہم احتجاج کے حق کو نہ احتجاج کو ناپسند کرتے ہیں اور نہ ہم احتجاج کا کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، مگر ہم گالی، بد زبانی، غنڈہ گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہمیں ہماری جماعت نے اس قسم کے الفاظ اور زبان استعمال کرنے سے منع ضرور کیا ہے، لیکن یہ جماعت جو قیدی نمبر 804 کے زیر قیادت کام کرتی ہے، ان کو ہم یہ یاد کرانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اگر ہماری لیڈرشپ کے خلاف اس قسم کی بدزبانی کی گئی تو ہم ان کی طرح سوشل میڈیا ٹیم پر فرضی نام اور فرضی شکلیں لگا کر گالیاں نہیں دیں گے، ہم ان کو جواب دیں گے انہی کی زبان میں، لیکن چھپ چھپ کر نہیں دیں گے۔ ہم جہاں جہاں یہ ہوں گے، ہر گلی، ہر محلے، ہر بازار، ہر نکڑ میں ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے اور سامنے سے دیں گے۔ زبان ہم سب کے منہ میں بھی ہے اور ہماری ان سے شاید لمبی ہو، لیکن ہم سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے حد اور حدود میں رہتے ہیں اور ہم ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس تمام یہ جو انتشار آپ کو نظر آئے اس کا مقصد کیا ہے۔ کسی دن چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں، کسی دن سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز صدر آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے دوران یہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی جو ان کا حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بدترین جو ہے انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، اس وقت بھی ہم نے تحمل کا جو ہے اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا اصل مقصد وہی ہے جو 2014 میں انہوں نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرایا تھا، اس وقت بھی یہ ایران کے صدر کا دورہ ملتوی کرانے کی پوری کوشش میں تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایران کے صدر کے دورے کو سابوتاج کرنے کا ایک ہی واحد مقصد ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اس وقت اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جن کی فنڈنگ سے ان کی جماعت چلتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جب تمام مسلم امہ کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک تاریخی جو ہے وہ استقبال کرنا چاہیے ایرانی پریزیڈنٹ کا۔ اس وقت اس انتشار کبھی سعودی عربیہ جیسے برادر اسلامی ملک، سعودی عربیہ کی حکومت پر الزام لگانا پاکستان دشمنی ہے، ایک دفعہ اندر جاتے ہیں، ایک دھمکی دیتے ہیں، باہر آتے ہیں دوسری بندے سے اس کی تردید کراتے ہیں۔
یہ سب ایک مضموم مقصد کے تحت ہے، جس کا ایک یہ بھی ہدف ہے کہ IMF اور عالمی مالیاتی اداروں کو ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہاں جو ہے ہم سیاسی عدم استحکام پھیلاتے رہیں گے، غنڈہ گردی کرتے رہیں گے۔ ایرانی صدر کے دورے کے پیچھے صدر زرداری صاحب کا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بہت بڑا منصوبہ بھی بول رہا ہے، اور یہ بھی ان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے کہ اگر اس پر انشاءاللہ کوئی پیش رفت ہو گئی تو پاکستانیوں کی جو ایک بہت بڑی مشکل ہے، ہم اس مشکل سے باہر آ سکتے ہیں، ہم معاشی گرداب سے باہر آ سکتے ہیں، ہم ان بلوں سے باہر آ سکتے، لیکن وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اپنے بیرونی صہیونی آقاؤں کو ان کی خوشنودی کے لیے یہ جو انتشار ہے اور گالم گلوچ ہے پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم انہیں یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرنی ہے، جو آگے سے اینٹ آئے گی جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور یہاں کوئی چوری کھانے والے مجنون نہیں بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا پر سارا دن جو ہے وہ فرضی ناموں سے بات چیت کرتے رہیں۔ لہٰذا اس قسم کی گالم گلوچ اور اس قسم کی گندی نعرے بازی اب نہ ایوان میں اور نہ ایوان سے باہر برداشت ہوگی، اور وہ جو غنڈہ گردی کی سیاست جس پر یہ یقین رکھتے ہیں اور جو انہوں نے کی ہے، جو ان کو یہاں تک پہنچا گئی ہے، اور یہ آگے بھی جو ان کے گماشتے ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو دفن کر کے رہیں گے۔ لہٰذا اب پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر فیصلہ کر چکی ہے کہ آئندہ کے لیے اس جماعت کو احتجاج کا حق ضرور حاصل ہے، وہ احتجاج کریں جہاں مرضی کریں، لیکن اس جماعت کو نہ ہرزہ سرائی، نہ بے عزتی، نہ غنڈہ گردی، نہ گالم گلوچ، نہ گندے نعرے، یہ ایک نعرہ ماریں گے ہم ان کے 100 نعروں سے جواب دیں گے، کہ جس زبان میں بات کریں گے ہم اس سے بڑھ کے ان کو جواب دیں گے، اور ہر جگہ ان کا گھیراؤ کریں گے، سڑکوں میں، بازاروں میں، جو ایلیٹ قسم کے ریسٹورنٹس میں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ۔ لہٰذا یہ اپنی خاطر جمع رکھیں، اور اس روش کو جو ہے اگر یہ جاری رکھتے ہیں تو یہ ان کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا جہاں یہ آج پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اب سینٹر شہادت اوان صاحب بات کریں گے جو صدارتی انتخاب کی ایک قانونی حیثیت ہے اس کو کس طرح سابوتاج کیا گیا، اور جو بیرسٹر گوہر نے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں بات چیت کی اس کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔